جس میں دیگر حکومتی معاملات پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے بھی وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، سینئر وزراء پر مشتمل یہ کمیٹی، جس میں شامل ہوں گے بابر اعوان صاحب، فواد چودھری صاحب، شہزاد اکبر، اسد عمر، شفقت محمود اور شیخ رشید احمد صاحب۔ ان کے ذمہ یہ ٹاسک ہوگا کہ قانونی امور کا جائزہ لے اور نواز شریف صاحب کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا آج پہلا اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد، جہاں پر اعلان کیا گیا کہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں اس موومنٹ کا پہلا جلسہ عام ہوگا، پھر چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں بھی یہ تحریک جائے گی اور جلسہ عام کا انعقاد کیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری، اس کے بعد نیب میں آج ریمانڈ بھی انہیں دے دیا گیا 14 روزہ، اس صورتحال پر بھی غور کریں گے۔ شامی صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ شامی صاحب اسی لیے مجھے ابتدائیہ تھوڑا لمبا کرنا پڑا۔ یہ سابق وزیر اعظم صاحب کی واپسی کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک طرف تو یہ پیش رفت، دوسری طرف پی ڈی ایم کا جلسہ اور پی ڈی ایم کا موقف غیر آئینی قرار دے دیا اپوزیشن رہنما کی گرفتاریوں کو۔ پیرالل دونوں فورسز کام کر رہی ہیں، ہو گیا کیا اینڈ پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک اہم خبر آپ نے نظر انداز کر دی۔ وہ کون سی سر؟ وہ ہمارے بھائی حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، ان کو وزیر اعظم نے اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا ہے جی، برائے مذہبی ہم آہنگی۔ اعزازی عہدہ، اعزازی عہدہ ہے، لیکن میرا خیال کہ وزیر کے برابر ہوگا یا وزیر مملکت کے برابر ہوگا، درجہ تو ہوگا نا ان کا۔ درجہ تو خیر ان کا ہے۔ تو مولانا طاہر اشرفی جو ہیں وہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کریں گے، اور کوئی سیاسی ہم آہنگی کے لیے بھی نمائندہ مقرر کر دیتے وزیر اعظم، اپوزیشن سے ڈیل کرنے کے تو لیے۔ اچھا ہوتا، اپوزیشن سے وہ ڈیل کرتا رہتا۔ ویسے مولانا طاہر اشرفی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں للکارا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اچھا، پہلا کام کر دیا اور کہا ہے کہ یہاں یہ طالبان نہیں ہے پاکستان میں، افغانستان نہیں ہے، اور یہاں ہم آئین اور قانون کے مطابق جو ہے کام کرنے والی فورسز ہیں، جو مذہبی فورسز ہیں۔ تو بہرحال ایک چلے مبارک بات تو نے دے دی تھی مولانا طاہر اشرفی کے ماشاءاللہ بڑے خصوصی تعلقات سعودی عرب سے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان سے ہیں، اور وہ پاکستان کے خصوصی سفارتی مشن پر سعودی عرب جاتے رہتے ہیں، اور بڑی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں اس حوالے سے۔ چلیے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں نا سر، دو پیرالل چیزیں، ایک تو پی ڈی ایم ان ایکشن آ گئی ہے، ادھر سے وزیر اعظم صاحب بھی ان ایکشن آ گئے، ایک کمیٹی بنا دی جس کا میں نے اعلان کیا ہے۔ ایک طرف نواز شریف صاحب کو واپس لائے جانے پر غور ہو رہا ہے، اس میں وزیر قانون بھی ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں نا اس میں، پارلیمانی فاروق نسیم ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، نہیں فاروق نسیم صاحب نہیں ہیں۔ تو پھر قانونی لڑائی جو ہے وہ وزیر قانون کے بغیر لڑی جائے گی۔ یہ تو اب شیخ صاحب، اور یہ سارا بوجھ جو ہے، صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، یہ سارا بوجھ بابر اعوان صاحب کے کندھوں پر ہوگا۔ دیکھیں نا اس میں شہزاد اکبر صاحب بھی ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ہیں، یہ دونوں تو کھل رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی دھکا دے کے تو ان کو وہاں سے نہیں لے کے آنا نا، یا یہاں سے کوئی ایسا کوئی مقناطیس نہیں ایجاد کرنا کہ ان کو یہاں کھینچ کے یہاں بلا لیں۔ تو انہوں نے تو کو قانونی اور سفارتی جدوجہد کرنی ہے نا، تو اس کے لیے تو پھر وزیر خارجہ کو، وزیر قانون کو اس کمیٹی میں ہونا چاہیے۔ لیکن جو پی ایم آفس سے اطلاعات آئیں نا، آپ نے تو تکنیکی نقطہ اٹھایا، وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر برطانوی حکومت کو خط لکھا جائے گا۔ دوسرا وزارت خارجہ کا آپ نے ذکر کیا، تو وزارت خارجہ اور ایف آئی اے کو ٹاسک سونپا گیا کہ وہ اپنی ڈومین کو بروئے کار لائیں اور اس سلسلے میں مزید پیش رفت کریں۔ مطلب نہ وزیر خارجہ اس کمیٹی میں شامل ہے، ٹاسک انہیں دے دیا نہ وزیر قانون اس کمیٹی میں شامل ہے، اور یہ کمیٹی پھر ٹاسک فورس ہو گئی کیا کہ دوسروں کو ٹاسک دے گی؟ یوں ہی صورت ہوگی۔ تو یعنی یہ کمیٹی جو ہے یہ کیا کرے گی کہ کس طریقے سے ان کو لے کے آئے گی؟ جو شہزاد اکبر صاحب وہاں جائیں گے، کس طرح وہ کام کریں گے وہاں؟ سارے وزیر اکٹھے جائیں گے یا باری باری جائیں گے؟ یہ تو بڑا دلچسپ صورتحال ہوگی، معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، اس وقت اس کمیٹی کی اہمیت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا جس میں تمام رہنما سامنے آئے تھے، تو یعنی ایک طرف اپوزیشن نے اپوزیشن تو خیر اپنی تیاری پکڑ لی، دوسری جانب حکومت بھی نیکشن آ گئی نا، وہ بھی کوئی بھی فورس جو ہے دونوں وہ بیک فوٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے برطانیہ سے کسی شخص کی واپسی کا، یعنی نواز شریف صاحب کی واپسی کا، تو یہ جو میری اطلاع ہے، جو قانون دانوں سے میری بات ہوئی ہے، اس میں وہاں کی عدالت انوالو ہوگی۔ کیا یعنی یہ ایک عدالتی طریقہ کار کے مطابق ان کو وہاں سے لایا جا سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دے، تو پاکستان میں بھی جاری نہیں کر سکتی۔ ابھی ایک صاحب کے بارے میں جاری کیا تھا، امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ہمارے حسین حقانی صاحب کو دیں ہمیں،
تو ہم نہیں دیتے ان کو. تو ایک عدالتی کارروائی ہوگی, اور ہمارے بھائی جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ ایک بیرسٹر ہیں, اور بابا روان صاحب بھی ماشاءاللہ شہزاد اکبر صاحب اچھے وکیل ہیں, بڑے مقدمے لڑے انہوں نے, محترمہ بینظیر بھٹو کے مقدمے لڑے, پھر اس وقت وکیل رہے, پھر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب ان کے وکیل رہے, اور اچھے وکیل ہیں. لیکن شیخ رشید صاحب کم وکیل ہیں کیا؟ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان سے بڑا وہاں وکیل جلسہ کون؟ کریں گے جا کے, یا مظاہرہ کریں گے کوئی, تو یہ لندن جا کے مطلب کوئی میکنزم مجھے بتائیے نا. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا, کس سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ امید تو تھی کہ شیخ صاحب ہاتھ آئیں گے, لیکن ابھی کچھ مصروف ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ پلان کر رہے ہوں, تو اس لیے جب پلان کر رہے ہوں گے تو پھر وہ گفتگو تو نہیں کریں گے. اطلاع یہ ملی کہ کچھ طبیعت ناساسی دن بھر مصروف رہے ہیں, تو آرام فرما رہے ہیں, جلد رابطہ کریں گے اور دستیاب ہو جائیں گے. فواد چودھری صاحب بھی نہیں ہے, ان سے رابطہ کر رہے ہیں, اور ہمارے بابا روان صاحب بھی نہیں ہے. رابطہ ہم کریں کیونکہ ہماری تو بات کوئی تو ہو نا, کوئی ایسا کیا کہتے ہیں, شاعر نے کہا ہے نا, حافظ جندری نے, ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے, سن کے یقین کر سکے, جا کے انہیں سنا سکے. چلے ٹھیک ہے, تو اور کوئی نہیں تو شہباز گل صاحب سے ہی پوچھ لیں رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی کمیٹی کرے گی کیا, یہ کس طرح کام کرے گی. مقصد یہی تھے, پہلا اجلاس کو ہوگا, یہاں پہلے برطانوی سفیر سے ملاقات ہوگی, یا باری باری لندن جائیں گے, یہ سارے کٹھے جائیں گے, پھر وہاں ملکہ سے مانگیں گے, کوئی آڈینس مانگیں گے, یا وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. وہاں تو ابھی کورونا پھر دوبارہ پھیل رہا ہے, وہ لہر دوبارہ سے بڑی تو شدت سے پابندیاں وہاں کچھ لگ رہی ہیں مزید. تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, وکیل کون ہوگا, یہ سارے سوالات اٹھ گئے ہیں. اب یہ جواب تو ظاہر بات ہے اٹھ گئے ہیں نا, حکومتی حلقوں سے جانتے ہیں رابطے, اور ہمارے وزیر ابھی تک نہیں اٹھے. نہیں اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر تک. لیکن گزارش یہ تھی جو ابتدائی میں نے عرض کی شامی صاحب, کہ وہ پیرالل دونوں جو فورسز ہیں وہ فرنٹ فٹ پر جا رہی ہیں, بیک فٹ پہ آتا کوئی نہیں دکھائی دیتا. نہیں, فرنٹ فٹ اسی طرح سے نواز شریف صاحب جو ہیں, دیکھیے وہاں برطانیہ سے کسی شخص کو واپس لانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور واپس بھی ایسے دیکھیں. جو نواز شریف صاحب کا قصہ تو بڑا دلچسپ ہے. وہ دلچسپ قصہ یہ ہے کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک حکم کے تابع سماعت کے بعد بھیجا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کے ایک ضمانت بھی لی گئی شہباز شریف صاحب سے. اس میں یہ بڑا دلچسپ ضمانت تھی, اس میں لکھا گیا جب ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے تو واپس آ جائیں گے. بالکل بالکل. اچھا, اب بیچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئی. انہوں نے کہا یہ تو ملزم ہمارا ہے, مقدمہ ہمارے پاس تھا, اپیل ہم اس کی سن رہے ہیں, تو اس کو کیسے ہمارے سے پوچھے بغیر بھجوا دیا گیا. تو اب کوئی وہ جیل کا پھاٹک توڑ کے تو گئے نہیں, باقاعدہ اجازت لے کر گئے. اب وہ جو ڈاکٹر ہیں برطانیہ کے, ان کی کسٹڈی میں آ گئے نا, تو برطانوی ڈاکٹر جو ہیں, ان کے جو رپورٹ یہاں پیش کی ہے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو, ان کے جو ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں, انہوں نے بالکل. اور اب اگر وہ رپورٹ آپ نہیں مانتے, یا تو وہاں کی عدالت میں پھر وہ جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں ان کی رپورٹ پیش ہوگی, ان کی رائے پیش ہوگی. اگر وہ اجازت دے دیں گے تو پھر نواز شریف صاحب فوراً آ جائیں گے واپس, یا ان کو برطانوی حکومت بھی ان کی کلائی پکڑ کے آپ کو دے دے گی کہ لیجیے آپ ان کو لے جائیے. اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر ان کو وہ جج, وہ اپنا جو آپ کے وہ ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ابھی ضرورت ہے یہاں, ڈاکٹر تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پروسیجر کرنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کو یہیں رہنا ہے. ان کی میڈیکل رپورٹس بڑی مفصل تفصیلی, وہ جو رپورٹس ہیں, یہاں تو ہم جتنا مرضی مذاق اڑا دیں نا, ہمیں تو ایک عادت ہوئی ہے نا, ہم اپنے ڈاکٹروں کا مذاق اڑا دیں یا برطانوی ڈاکٹروں کو مذاق اڑا دیں. ہم تو ہر بات کو مذاق بنانے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے وزراء کرام بھی اس بات کی کھٹی کھاتے ہیں, تو ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی مسائل بھی اپنی جگہ ہیں. تو ہم تو کسی کی عزت کرنے کے قائل نہیں ہیں, ہم کسی ادارے کی کوئی احترام نہیں کرتے, اپنے ڈاکٹروں پر نقطے اٹھاتے ہیں. مگر برطانیہ تو ایسا نہیں ہے نا, وہاں کے جو برطانیہ کے ڈاکٹر ہیں ان کی تو بڑی رائے ہے, اہمیت رکھتی. اگرچہ ہمارے ڈاکٹر بھی کسی سے کم نہیں ہیں اپنی مہارت کے اعتبار سے, اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے, لیکن یہاں تو ان میں کیڑے ڈالے جا سکتے ہیں. تو اب وہ ڈاکٹر پھر جب جہاں جائیں گے, ان کی کسٹڈی میں نواز شریف صاحب ہیں, تو کس طریقے سے ان تک رسائی ہوگی, عدالت تک کیسے پہنچیں گے, یہ سارا اگر وہ کمیٹی جو ہے
اگر وہ کچھ تھوڑا سا بتا دیتی ٹھیک، ہمیں بھی معلوم ہو چلیں جاتا. اس کا فالو اپ رکھیں گے پھر. اب نہیں معلوم ہوتا تو کل پوچھ کے بتا نہیں دیں فالو اپ رکھیں گے، بالکل ٹھیک ہے. کچھ نقطے تو ہمارا لب کھولیں گے نا. نقطہ اٹھانا اٹھ گئے ہمارے سر. ڈاکٹر بابر افغان صاحب ہمارے پیارے بھائی جو ہمارے جناب کالم نگار بھی بھائی تھے, دنیا کے عدالتی صفحے چھپتے تھے, تو اس لحاظ سے ہمیں بڑے عزیز بھی نہیں ہیں. ان سے بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو بتائیں تو صحیح نا کچھ ہمیں تو. صحیح ہے سر, چپ کا روزہ تو توڑے. سوال ہم نے اٹھا دیے, آپ کے توسط سے جواب بھی لیں گے حکومت سے. اب ساتھ آج پی ڈی ایم کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد, اس کی میزبانی پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے, اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہ سامنے آیا کہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں کیا جائے گا. دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا اس پہلی بیٹھک کے بعد. جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی تھی وہ آج منظور ہوئی, اور یہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے یہ جو پی ڈی ایم جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا. پورے پاکستان میں جو تحریک ہے اس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا, اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی. پاکستان کو اس غیر جمہوری عمل سے نجات دے کر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. تمام جماعتیں ان فیصلوں پر متفق ہیں. یہ موومنٹ, یہ تحریک جو ہے, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک صرف سنہرا قدم ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی سیاسی تبدیلی یہاں سے انشاءاللہ رونما ہوگی. سنہرا قدم کہا ہے انہوں نے. سنہرا قدم, سبز قدم تو ہم نے سنا تھا, سنہرا قدم نہیں سنا تھا. صحیح ہے, قدم بھاری تو نہیں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال بات یہ ہے, دیکھیے جلسہ کرنا تو اپوزیشن کا حق ہے. ایک جلسہ کرے, 2 کرے, 4 کرے, چشمے میں روشن, دل میں شاد. میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے اس میں کوئی مداخلت کرے گی. مداخلت کر بھی نہیں سکتی, روک بھی نہیں سکتی. صرف کورونا کا جو ہے وہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, اگرچہ محدود ہو گیا ہے, یہ دیکھیے اس لیکن سوال پھر یہ بھی ہے کہ چھپا ہوا موجود ہے. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی اس تحریک سے, ان جلسوں سے جس کا آغاز کوئٹہ سے ہو رہا ہے, پھر 4 صوبائی دارالحکومتوں میں جائے گا, اور پھر ایک بڑا پلان بھی ہے. اس میئر سے, اس فیصلے سے کیا حکومت پر کوئی دباؤ آئے گا, دیکھیے, اور کیا حکومت مذاکرات کی جانب رجوع کرے گی, یا یہ دونوں آپشنز جو ہیں یہ خارج از امکان آپ کی نظر میں؟ دیکھیے سہج پکے سو میٹھا ہو. یہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا, یہ ایک دم جو ہے اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتی. یہ اپنا آہستہ آہستہ ایک گرم ہوتی ہیں, اور اپنے کارکن جو ہیں ان کو انوالو کرتی ہیں. مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, ان کے کارکن ہیں, ان کا ایک دوسرے سے ربط ضبط بڑھے گا, ان کے آپس کے تعلقات ہوں گے, پھر ان میں کچھ ایک دوسرے کو دیکھ کے کوئی توانائی حاصل ہوگی. جلسہ جو ہوتا ہے نا, جلسہ ایک توانائی کا سبب اس طرح بنتا ہے کہ جب اکٹھ ہوتا ہے تو اکٹھ جو ہے وہ ایک حوصلہ دیتا ہے اس کے شرکا کو کہ ہم ایک اکیلے نہیں ہیں, ہم بہت لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ جلسہ جو ہے ایک ابتدائی قدم ہے, یہ کوئی انتہائی قدم نہیں ہے. ٹھیک, کوئٹے سے شروع ہوں گے, پھر ہو سکتا ہے کراچی آ جائیں, چاروں صوبائی دارالحکومتوں پشاور چلے جائیں, پھر لاہور آ جائیں. چشمے میں روشن, دل میں شاد. ٹھیک. دیکھیے ابھی تو دیکھیے ٹی وی جو ہے نا, ہمارے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بھئی میں تو ٹی وی کے جلسے 29 کیمروں کے درمیان جلسہ کرتا ہوں. اب ٹیلی ویژن کے جلسے جو ہیں انہوں نے ایک رونق جو ہے جلسوں کی کم کر دی ہے, لیکن جلسے اس کے باوجود ایک اٹریکشن رکھتے ہیں, اور کیونکہ لائیو کوریج اپنی ہے نا. لیکن اب مسئلہ میں آپ کو ایک بتاؤں بڑا دلچسپ, یہ جو شہباز شریف صاحب ہے قبلہ, ان کی حکومت نے یہاں سے جلسہ کا ہی ختم کر دی لاہور سے. مینار پاکستان پہلے جلسے ہوتے تھے موچی دروازے میں. ٹھیک ہے. موچی دروازہ تو بیچارہ سمٹ گیا, سکڑ گیا, اور چاروں طرف اس میں تجاوز آ گئے. اس کے بعد گول باغ ہوتا تھا جسے ناصر باغ کہتے ہیں, اس کا بھی برا حال ہو گیا. اب جلسے ہوتے تھے مینار پاکستان پر, اور اقبال پارک جسے کہتے ہیں, وہاں گریٹر اقبال پارک کا بن گیا. اب وہ سیرگاہ ہے. اب اس میں جناب آپ کے یعنی فوڈ مارکیٹ بھی کھل گئی. اب وہ جلسے کا ماحول وہاں نہیں رہا, جلسے کا ماحول پہلی حیت تھی وہ بدل گئی ہے. اب جلسے کا جب ماحول ہوگا تو جلسے کے ماحول میں بہت کچھ ڈیمیج ہوگا, درختوں کو, پھولوں کو, پودوں کو.
जलसे तो, मगर आप ये देखिए जब शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला उस वक्त किया था, उस वक्त भी हमने इस पे एहतजाज अब किया। उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। अब देखिए आपने एक सियासी रवायत है, ये सब कॉन्टिनेंट जो हमारा है ना, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ जलसों के बगैर तो रौनक नहीं लगती। अब देखते हैं 11 अक्टूबर से लग रही है। अब वो जो जलसे होंगे वो सड़कों पे होंगे पता नहीं या फिर पौधों पे होंगे। ये स्टीयरिंग कमेटी जो उन्होंने बनाई है ना पीडीएम ने, वो फैसला करेगी कि जलसे कहाँ होंगे, और कैसे फिर होंगे, हमारे जो किस नौयत के होंगे। इमरान खान साहब थे वो तो माल रोड पे जलसे करते थे, वो कर लेते या मदन चुंगी पे करते थे, जहाँ चारों जलसा हो तरफ जाता। जहाँ बाजार हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हुकूमत को इस पे भी गौर करना चाहिए, कोई जलसा गाह बड़ी जो है बनाई जाए, मखसूस कर दें, मखसूस होनी चाहिए, ट्रैफिक ना रुके, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर ना हो। अब अच्छा जहाँ जलसा वो कहेंगे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जलसा हो जाएगा। अच्छा, अब सलमान गनी साहब से हमने रब्ता किया अभी, बात ये करनी है उनसे, क्योंकि अब शहबाज साहब तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब नून लीग की क़यादत अमली तौर पर पाकिस्तान में किसके हाथ में है? असल में सलमान गनी साहब है ना, ये हमारे खसूसी मुबस्सर हैं बराए मुस्लिम लीग नून। अच्छा, खुसूसी मुबस्सर। हाँ जी, क्योंकि इनकी जो नज़र है ना, वैसे सियासी हालात में बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो इनकी नज़र है वो तो बहुत ही गहरी है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान साहब, अब ये बताइए कि आपने जो शहबाज शरीफ साहब के बाद ताज अमारत या सदारत किसके सर पे रखने का फैसला किया है? देखिए शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब के होते हुए पार्टी के अंदर दो आरा थी कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज मुसलसल पार्टी के अंदर मुफाहमत की बात कर रहे थे, और उनकी गिरफ्तारी के बाद, बाप बेटे की गिरफ्तारी के बाद, अब वो जो मुफाहमती बयानिया था वो तो हो गया। जहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर क़यादत की बात है तो लोग, मॉब जो है वो तो देख रहा है मरियम नवाज की तरफ, और मरियम नवाज ने कल बहुत सारी कंफ्यूजन खुद ही खत्म कर दी, ये बात कह के कि मेरा और नवाज शरीफ साहब के बयानिए की ताब लाना और किसी के बस की बात नहीं। और मेरी इत्तला ये है कि अगले 8-10 दिन के बाद मरियम नवाज साहिबा बाहर निकलेंगी और उनके दौरों के हवाले से मुशावरत जारी है, और मुझे ये जो नजर आ रहा है कि अगर तो मरियम नवाज साहिबा को निकलने दिया गया तो फिर मामला पंजाब में भी चल निकलेगा। बज़ाहिर तो इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर पहला जलसा अनाउंस किया है, उसके बाद कराची की बारी है, तो पंजाब को वैसे तो इन्होंने आखिरी मरहले में रखा है, लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा जो इत्तलात आ रही हैं कि उनके दौरों को कोई हतमी शक्ल दी जा रही है, अगर तो मरियम नवाज साहिबा निकली तो पंजाब के अंदर गर्मा गर्मी, शामी साहब बैठे हैं, शामी साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में, लाहौर को गर्म करना मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब को गर्म करना मुश्किल होता है, और पंजाब जब गर्म हो जाए तो फिर उसे रोकना भी मुश्किल होता है। इसलिए मुझे खदशा ये है कि जी अगर मरियम नवाज साहिबा को निकलने दिया गया तो यहाँ से पंजाब से भी मामला टेक ऑफ कर जाएगा, लिहाजा पार्टी उनकी मरियम नवाज की तरफ देख रही है। तो यानी जो क़यादत है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के कदावर शख्सियत के सुपुर्द होगी, या मरियम के खुद मरियम बराह रास्त सदर बन जाएंगी कायम मुकाम? यानी अभी कोई फैसला नहीं हुआ इस सिलसिले में। देखिए शामी साहब, कल दो जो मीटिंग्स हैं अगले 2 रोज में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके हवाले से मुशावरत अभी से चल रही है कि पहले भी शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट थे, यकीनन पार्लिमानी महाज पर, तंजीमी महाज पर उनकी एक अहमियत थी, लेकिन सियासी महाज पर मरियम नवाज साहिबा की तरफ लोग देख रहे थे। और अब भी जो चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर तो पीटीएम की तहरीक ने टेक ऑफ करना है तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा ही होंगे, और खुद उन्होंने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया था। उसमें ये बात नहीं कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की तायीद नहीं कर रहे थे, तायीद तो वो 100% कर रहे थे, लेकिन उनके कोई तिब्बी प्रॉब्लम ऐसे थे कि शायद वो उस तरह उस सारी सूरत हाल के अंदर चल ना पाते। मरियम नवाज साहिबा ही ये लीड करेंगी। जहाँ तक आपने जो नुक्ता उठाया ये बात दुरुस्त है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस पार्टी के अंदर एक अपनी अहमियत और हैसियत है। जो चीज पहले शहबाज शरीफ साहब के पास थी कि पार्लियामेंट का महाज और पार्टी का तंजीमी महाज,
ہو سکتا ہے کہ قائم مقام صدر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو نامزد کر دیں، لیکن سیاسی محاذ جو ہوگا اور عوامی محاذ جو ہوگا وہ مریم نواز کے ہی سپورٹ ہوگا۔ ایک رائے شامی صاحب یہ بھی ہے سلمان صاحب کہ شاید ابھی اس کی ضرورت محسوس نہ ہو کہ قائم مقام صدر کسی شخصیت کو نامزد کیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب لندن بیٹھ کر جتنی بھی پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور جو بھی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو ایکٹیولی خود دیکھ رہے ہیں بحیثیت قائد۔ تو جب وہ بحیثیت قائد تمام تر اجلاسوں میں اور تمام تر معاملات کی نگرانی کر بھی رہے ہیں اور مریم سے رابطے میں بھی ہیں ٹیلی فونک اور دیگر رہنماؤں سے بھی، تو پھر ایک رائے یہ ہے کہ شاید انہیں ضرورت محسوس نہ ہو کسی شخصیت کو قائم مقام صدر نامزد کرنے کے لیے۔ جی میری بھی ابھی کسی نون لیگ کے ایک ذمہ دار سے بات ہوئی، اس نے بھی مجھے یہی بات کہی ہے کہ شاید چلے میرا خیال ہے میری اور آپ کی کسی ایک ہی جگہ بات ہوئی ہوگی، پھر مجھے لگ گیا سورس بھی ایک نہ ہو، مجھے یہ فکر پڑ گئی ہے۔ آپ کا سورس جو ہے ڈسکلوز ہو رہا ہے کہ جامی صاحب کا؟ نہیں، ہم دونوں نے اس گفتگو کو یہیں روک لیا اسی لیے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ۔ جی محاذ پہ مریم نواز ہی اچھے ہوں گے۔ چلیں بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ اصل میں ایک فنی نکتہ ہے اس میں کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صدارت سنبھال نہیں سکتے۔ جی جی جی، جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، تو قائد ہے نا، تو قائد تو ہیں، تو اس پر صدر کا عہدہ خالی تو نہیں رہ سکتا نا۔ تو قائد تو ایک ایسے جیسے چیئرمین، نہیں نائب صدر تو ہیں پارٹی میں، مریم نواز کا عہدہ نائب صدر کا ہے۔ نائب صدر کا عہدہ ہے جب صدر جیل میں ہے، اور نائب صدر تو وہ بھی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، بالکل ہے، اور نائب صدر کئی ہیں مسلم لیگ کے، بالکل ہیں، اور اس لیے جب کوئی صدر تو بنانا پڑے گا۔ اور بار بار جو مریم پریس کانفرنس میں بیٹھی تھی بار بار کہہ رہی تھی کہ جب نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں گے تو پھر ساری پارٹی اس کو تسلیم کر لے، کوئی بھی مسئلہ۔ تو مجھے لگا کہ بات کچھ ایسے کہنی چاہیے کہ جب پارٹی فیصلہ کرے گی اسے سب تسلیم کر لیں گے۔ کوئی پارٹی کی بھی کوئی وقت ہونی چاہیے نا، اس کے بھی اتنے سینئر لوگ ہیں، ایک ورکنگ کمیٹی ہے، ابھی 2 دن اجلاس ہوگا، ایک مجلس انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو کمیٹی، ایک ورکنگ کمیٹی، کمیٹی ہے تو ماشاءاللہ کمیٹی پہ کمیٹی ہے۔ 2 دن اجلاس ہوگا، حسن اقبال صاحب نے کہا لاہور میں۔ تو جب اتنی کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے تو پھر ان بیچاریوں کے ذمہ کو کام بھی ہونا چاہیے کہ اپنی قیادت کا فیصلہ وہی کر لیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ بہرحال لب لباب یہ ہے کہ تخلص آپ کسی کا بھی رکھ دیں، یعنی قائم مقام صدارت کا تخلص کسی کو بھی دے دیں، عملاً صدر جو ہیں وہ ہوں گی مریم نواز شریف۔ چلیں یہ دیکھنا ہوگا اور دلچسپی اور ہوگا۔ بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں، یہ پی ڈی ایم، یہ جو ایک پی ڈی پی بنی تھی ہماری پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، اس میں اصغر خان صاحب بھی شامل تھے، نوزاد رسول اللہ خان بھی شامل تھے، چودھری محمد علی صاحب کی نظام اسلام پارٹی بھی شامل تھی، پھر جمہوری محاذ جو تھا نور الامین صاحب کا وہ بھی شامل تھا۔ میں نے کہیں کہہ دیا تھا کہ 70 کے الیکشن میں 2-3 دن پہلے نور الامین صاحب مسلم لیگ کے ٹکٹ، مسلم لیگ کے وہ ٹکٹ پہ نہیں تھے، وہ پی ڈی پی کے صدر تھے، تو پی ڈی پی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی۔ اب اس میں نوزاد رسول اللہ خان صاحب نے ٹھبی مار دی جناب ایئر مارشل اصغر خان کو۔ کیسے؟ پارٹی کے کارکن یہ سارے چاہتے تھے کہ ایئر مارشل اصغر خان صدر بنے، نوزاد رسول اللہ خان یہ نہیں چاہتے تھے، پھر انہوں نے ان کو صدر نہ بننے دیا اور نور الامین صاحب کو صدر بنا دیا، جو بڑے ایک معمر شخصیت تھی۔ اس کے بعد سیکرٹری جنرل لوگ چاہ رہے تھے وہ بن جائیں، انہوں نے وہ بھی نہ بننے دیا۔ اور ہمارے ایک بزرگ دوست تھے شیخ نسیم حسن، یہ نہیں جو جسٹس نسیم حسن، شیخ نسیم حسن یہاں بڑے اچھے وکیل تھے، بڑے اچھے ورکر تھے نظام اسلام پارٹی کے، لیکن بیچارے جو تھے وہ بھی ایک یعنی ایک منظمانند شخصیت تھی، عمر خاصی تھی، کوئی فعال شخصیت نہیں تھے، ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ اب جو پی ڈی پی کے جلسے ہوتے تھے تو لوگ تو آتے تھے دیکھنے ایئر مارشل اصغر خان صاحب کو، دیکھنے ایئر مارشل اصغر خان کو آتے تھے، لچھے دار تقریر نوزاد رسول اللہ خان کر لیتے تھے وہاں۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں وہ الگ ہو گئے اور ایک نئی کہانی ہوئی۔ تو بڑا اب یہ بات ہے اس وقت یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، مریم کو دیکھنے آئیں گے لوگ، مریم ہی کی تقریر سننے آئیں گے۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا ایک نقش جما لیا ہے، اور پھر دونوں پر مولانا فضل الرحمان قبلہ جو ہیں ان کی کیا گفتگو ہے، کیا آرٹیکولیٹ ہیں،
وہ کیا بات کرتے ہیں. ٹف کمپٹیشن ہوگا نا. جو بریک آ گئی سر. غالب نے کیا کہا تھا, بریک دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ایک دلچسپ معاملہ ہوگا, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز کس قدر فریلی ان جلسوں میں جا سکتی ہیں, کب تک وہ اس کو لیڈ کر سکتی ہیں. ان کے اوپر نظر نگاہ انتخاب کب ٹھہرتی ہے جا کے ان پر, ہاں ان کی جن سے کچھ نہ کچھ رابطہ آپ کا رہتا ہے. بریک لے لیتے ہیں اسی موضوع پر یہاں پر ناظرین, بریک میں عافیت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا اس کے توسط سے خبر پہنچی کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جائے, اور اس سلسلے میں سینئر وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. تو کیسے واپس لایا جائے اس پہ آپ نے کئی نقطے اٹھائے, کئی سوالات کھڑے کیے, اور آپ نے شہباز گل صاحب کا ذکر خیر کیا, تو ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے, وہ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہیں, انہیں سے بات کریں. گل صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. شامی صاحب آپ کو بہت یاد فرما رہے تھے. آداب نوازش جناب. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ رونق ہیں ہماری سیاست کی. کیا بات ہے سر, ایسا ہی ہے. اقتدار کی بھی, ایوان اقتدار کی بھی, اور حزب اختلاف کی بھی. سوشل میڈیا پہ بھی اتنی رونق لگائی ہوتی ہے انہوں نے. جناب شہباز صاحب یہ بتائیے, ماشاءاللہ آپ کے نیم سیک تو اب گرفتار ہو چکے, اب تو ایک اکیلا ہی شہباز رہ گیا مارکیٹ میں. ایسا ہی ہے شامی صاحب, بالکل اس ٹائم اکیلا ہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ وزیروں کی جو کمیٹی قائم ہوئی ہے یہ کس طریقے سے لے کے آئے گی نواز شریف صاحب کو. نہ اس میں وزیر قانون ہے, نہ اس میں وزیر خارجہ ہے. وہاں جائے گی, کھینچ کے لائے گی, یہاں سے مقناطیسیت کوئی ایسی ہوگی جو ان کو کھینچ لائے گی. کیا کرے گی آخر یہ کمیٹی, کچھ رہنمائی تو فرمائے نا. بہت شکریہ شامی صاحب. اصل میں کل آپ نے جب محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی پریس کانفرنس سنی تو اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب قائد بھی کہا, اور آخر پر انہوں نے نواز شریف صاحب کو امام بھی کہا, آپ کو یاد ہوگا. اب سچویشن یہ ہے کہ امام خمینی کی طرح آئیں گے وہ, یہ کہنا مطلب یہ ہے ان کا. جی انہوں نے امام کہا, بالکل انہوں نے تو امام کہا نا. تو اب ہوا یہ کہ پوری جماعت نے امام کے پیچھے نماز نیتی ہوئی تھی, سجدے میں چلی گئی پوری جماعت. ٹھیک ہے. جب پوری جماعت قائد سمیت سجدے میں تھی تو آگے سے قائد بھاگ گئے. اب جماعت سجدے میں پڑی ہوئی ہے, قائد آگے موجود نہیں ہے, مطلب امام موجود نہیں ہے. تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک امام واپس نہیں آئیں گے یہ سجدے سے پارٹی نہیں اٹھے گی ساری کی ساری. اور اب میڈیا کو دکھانے کے لیے اور دل لبھانے کے لیے سجدے کے اندر رکوع والی دعائیں پڑھ رہے ہیں تاکہ لگے کہ ہم رکوع میں ہیں لیکن نظر سجدے میں آ رہے ہیں. تو یہ نماز خراب نہ کریں, آپ ان کو واپس لے آئیں اور بتائیں کیسے واپس لائیں گے. جی اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نماز اور آخرت دونوں خراب نہ ہو, ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں. اور یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ٹھیک ہے کہ اس میں وزیر قانون جیسے آپ نے کہا, تو اس میں کسی ٹائم بھی کوئی بھی جو ہے آج وہ میسر نہیں ہوں گے, اس لیے ادروائز وزیر قانون کسی ٹائم بھی اس میں تشریف لا سکتے ہیں. پھر بیرسٹر شہزاد اکبر اس میں ہیں, وہ بھی قانون کے بڑے ماہر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بابر اعوان صاحب ہیں, وہ بھی قانون کے بڑے ماہر ہیں. تو اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور رہی بات جو وزیر خارجہ کی, تو وہ بھی ہماری پارٹی کے آپ کو پتہ سینئر قائد ہیں, جب بھی ان کی معاونت چاہیے ہوگی تو وہ بھی دستیاب ہوں گے. گل صاحب جو پرٹنٹ چیز جاننا چاہ رہے تھے نا وہ یہ تھی وے فارورڈ کیا ہوگا, کیسے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ خط لکھا گیا تھا, اب دوبارہ خط لکھے جانے کی بات ہے برطانوی حکومت کو. طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جائے گا کہ واپسی ممکن ہو پائے؟ دیکھیے اس میں تمام طریقے جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جیسا کہ سفارتی سطح پر بھی ان سے رابطہ کیا جائے گا, جیسا کہ قانونی پہلو بھی دیکھے جائیں گے, اور بھی جو میسر پہلو ہیں, کیونکہ دیکھیں عدالت کا حکم بھی اب اس میں موجود ہے, وہ مفرور بھی ہیں. یہ بھی نظر آ گیا کہ وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں. اور اب تو پہلے تھوڑا بہت شامی صاحب میرے ساتھ اگری کریں گے, جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں رشوت لینا زیادہ بڑا جرم سمجھا جاتا تھا, جھوٹ بولنا زیادہ بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. اب جیسے رشوت عام ہوئی ہے, جھوٹ بولنا بھی اتنا ہی عام ہوا ہے. تو اب تو وہ بڑی دکھائی سے ادھر دفتر بھی جاتے ہیں, گھومتے پھرتے بھی ہیں, وہ بھی مان گئے کہ ہاں میں بیمار نہیں ہوں, جو کرنا کر لو. کبھی آپ چھوٹے بھی تھے؟ کبھی کبھی تھا سر, کوئی زمانہ تھا جب میں چھوٹا تھا, جب آپ جوان ہوتے تھے سر. تب لائل پور میں بچپن گزرا ان کا سر, لائل پور میں بچپن گزرا. لائل پور میں؟ لائل پور میں. اب تو فیصلہ آباد ہے. اب فیصلہ آباد. تو آپ تو الیکشن لڑیں گے لائل پور سے انشاءاللہ؟ ہاں. نہیں سر, میرا فی الحال تو کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے الیکشن لڑنے کا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر روز آپ کے سامنے
ایک ہمیں ایک لشکر کا سامنا ہوتا ہے، روز نئی بات نکالنے۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ فیصل آباد سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو سینٹ کے لیے تنظیم سازی کی کوشش کیجئے۔ نہیں سر، نہیں، تنظیم سازی کے بعد جو بندے کی رنگ سازی ہوتی ہے اس سے خدا کی پناہ ہے۔ تو میں آج کل بالکل تمام لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تنظیم سازی پہ بالکل توجہ نہ دیں۔ جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگے کہ وہ تنظیم سازی کریں، یا جن کے پاس کوئی ایسا کاغذ ہو سرکاری جو کاغذ آپ کو الاؤ کرے کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں آپ تنظیم سازی کر سکتے ہیں، صرف اپنے اس علاقے تک محدود ہے کہ بات تو چھڑی ہے۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ آج بات تو پرسنل سی ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جو طلال چودھری صاحب ہیں ان کو کچھ پتہ چلا، کوئی تفتیش پولیس نے کی یا معاملہ ٹھپ دیا بس؟ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے۔ تو یہ وزیر اعظم نے بھی تمام لوگوں کو یہ کہا کہ جو ان کا ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے اس پہ توجہ نہ دی جائے، کوئی بیان بازی نہ کی جائے۔ گل صاحب یقین جانیں یہ بڑا قابل تعریف ہے، بہت قابل تعریف ہے، جب تک وہ خود شکایت نہ کریں۔ بالکل جی، اور اس پر جو اس کے قانونی پہلو ہیں اس پہ ضرور بات کر لیں، سیاسی پہلو ہیں بات کر لیں، لیکن جو نجی سائٹ کا معاملہ ہوتا ہے جس میں کسی کی غلطی ہے یا ٹھیک ہے، اس پر بات نہ کریں۔ یہ ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ مریم اور عمران خان صاحب دونوں کٹھے ہو گئے۔ مریم نے یہ بھی کہا کہ ذاتی زندگی جو کمیٹی بنائی نا انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کی اور سائرہ فضل کی، انہوں نے بھی کچھ یہی فائنڈنگ دی جو آپ بات کر رہے ہیں۔ جی، اس میں ایک میں گزارش کر دوں کہ شامی صاحب کلاس آپ کی یہ ہوتی ہے، اگر یہ غلطی یا اس طرح کی تنظیم سازی کسی ہمارے رکن نے کی ہوتی تو سب سے پہلا کام یہ کہا جانا تھا کہ یہ گندگی انہوں نے عمران خان صاحب سے سیکھی ہے، یہ کام برا ان کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کریں، یہ ان کی شے پہ کرتے ہیں، یہ پارٹی تو ہے ہی ایسی، ان کی تو اخلاقیات ہی ایسی۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری خواتین کے بارے میں کیا کہا گیا رانا ثناءاللہ اور دوسرے لوگوں نے کہ وہ کیا کرتی ہیں جلسوں پہ۔ تو ہمیں پسند یہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہمیشہ تب کلاس دکھاتے ہیں جب ہم ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، اور تب بھی ہمیں کہتے ہیں ریسٹرین کریں۔ مریم صاحبہ تو اب اس لیے کہہ رہی ہیں نا کہ ان کی تو خفگی ہو رہی ہے نا، ان کے لیے تو ایک شرمندگی کا مقام ہے نا ان کے لیے اس ٹائم بنا ہوا جو سب کچھ ہوا، لیکن ہمیں یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ بڑا واضح پرائم منسٹر نے منع کیا اس بات پہ کہ کسی قسم کے ذاتیات کے معاملے پر نہیں جانا۔ تو پرائم منسٹر میں اور شریف فیملی میں فرق یہ ہے کہ پرائم اس کا مطلب ہے کہ جب دوسرا زیر اطاعت ہوتا ہے۔ دیکھیں قابل تعریف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس موضوع پر مزید ٹویٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا میں پچھلے 2 دن سے اس پہ ٹویٹ نہیں کر رہا، 1.5 دن۔ بہت اچھی بات، بہت آپ نے اس کو پہلے ہی دیکھا۔ میں نے جو ٹویٹ کیے بھی آخری بات آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں کسی قسم کی نجی اور میرے جتنے بیپر تھے اس میں نے انکار کیا اس بات پہ کہ میں وہ جو محترمہ ہیں معزز پارلیمنٹ رکن ہیں ان کا نام لوں۔ میں نے نہ اپنے ٹویٹ میں ان کا نام لیا نہ کسی بیپر میں نام لیا، اور بلکہ میں ابھی بھی گزارش کروں گا کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خاموشی کو مزید معنی خیز بنائے اور آپ کو اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ دعا ہے، یہ بددعا ہے سر۔ شہباز گل سے چلیں، بہت شکریہ آپ کے وقت سر۔ دیکھیے ایک بڑا اہم ایشو تھا، وقت کم لگے، ایک بہت یہ طلال چودھری صاحب جو ہے نا، دیکھیے جو بھی واقعہ ہے مسلم لیگ نون نے جو کمیٹی بنائی ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی حقائق سامنے لے کے میں کسی کی ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہا، خاندانی کو ربط تھا اس لیے چھوڑ دیا اس معاملے۔ لیکن ایک بات میں سمجھیں، میں ایک بات عرض کروں آپ سے، ہم دن رات بات کرتے ہیں اخلاق کی، اسلامی اخلاقی اقدار کی، ان کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، تو ان کی جو انٹرنل کمیٹی ہے وہی کچھ تحقیق کر کے کچھ لوگوں کو اعتماد میں تو لے تاکہ مطلب معلوم تو ہو سکے یہ واقعہ ہوا کیا ہے، اس کی نوعیت کیا تھی۔ باقی تو ہم نے نہ اسے ڈسکس کیا ہے نہ اسے کرنے کی ضرورت۔ اب وقت کم رہ گیا، بڑا اہم معاملہ تھا مولانا صاحب کا۔ اب آج نیب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک وضاحتی پریس ریلیز جاری کی ہے، 2.25 سطروں کی ایگزیکٹلی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو نوٹس شاید واپس لے لیا گیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو انکوائری کی منظوری دی گئی تھی اور انہیں جلد بلایا جائے گا تاکہ ان کا موقف جانا جا سکے کے پی کے نیب میں۔
اب نیب کے حکام سے میرا رابطہ ہوا، میرا سوال ان سے یہ تھا کہ کیا اس سے پہلے انہیں نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کا بہت شور تھا، جس پر JUIF کا رد عمل بھی آیا، اپوزیشن کا رد عمل بھی آیا، میڈیا پہ خبریں چلیں کہ 1 اکتوبر کو انہیں طلب کر لیا گیا ہے، تو نیب حکام نے وثوق کے ساتھ کہا کہ نہیں جی، ہم نے آفیشیلی کسی بھی سطح پر کوئی نوٹیفیکیشن بلاوے کا انہیں بھیجا ہی نہیں تھا. یہ صرف ذرائع کی خبریں تھیں، ذرائع کی خبریں، صرف اس سے کوئی تھوڑا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کوئی تھرمامیٹر لگایا تھا. پتہ نہیں کس نے دیکھیے لگایا. مولانا جو ہے نا، پہلی ایک بات تو یہ کہ مولانا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ لگے ہوئے ہیں بھائی بند ہمارے یوٹیوبرز جو ہیں اور طرح طرح کی خرافات. بھائی مولانا جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی اب شعر سنایا تھا آپ کو، داغ کا شعر ہے، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں مولانا سے کی کام ترجمانی ہے. نہیں. مولانا کی تو پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں مولانا خود. مولانا جو ہیں بڑی خطرناک باتیں جو کر بھی رہے ان کے بارے انہوں نے کہا جتنے یہ میرے بارے میں خبریں چھپا رہے ہیں کہ یہ جائیداد اس کی ہے، میں وہ ساری حاصل کر کے رہوں گا اگر نیب نے وہ الزام لگایا ہے، مجھے ان جائیدادوں کا قبضہ دلایا جائے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو شریف لوگ ہیں، قابل عزت لوگ ہیں، ان کی عزت کی جائے. میڈیا پر بھی لازم ہے اور اہل سیاست پر بھی لازم ہے. باقی تو دیکھیں نا، اب شہباز شریف صاحب بھی پیش ہوئے. اب انہوں نے کہا آج خود میں اپنا مقدمہ لڑوں گا، اپنے وکیل کو آگے نہیں آنے دیا، اور 14 دن کے لیے ان کو ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے. 90 دن تک چل سکتا ہے یہ ریمانڈ جو ہے. 90 دن تو گئے. لیکن انہوں نے یہ کہا، ایک بات جو کہی کہ 110 گواہ ہیں اس مقدمے میں، کسی ایک نے میرا نام نہیں لیا. یعنی یہ جو مقدمے کی تفصیل آ رہی نا الزامات کی، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ الزامات جو ہیں وہ ان کے برخوردار ہیں سلمان، ان پر ہیں. کیا انتظامیہ سے شہباز شریف کا کیا تعلق تھا، کیا براہ راست ان کا رابطہ ان سارے لوگوں سے تھا کسی سے؟ یہ الزامات جو ہیں نا، الزامات جو ہیں، یہ الزامات جو ہیں کس پر ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ الزامات بھاری بھرکم ہیں. سر بریک آ گئی، یہ بات میں بتاؤں آپ کو، بریک آ گئی، بھاری ہیں الزامات، بہت بھاری ہیں. لیکن میں تو میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ جب الزام لگے نا کوئی، تو الزام لکھ کے پھر آگے جواب لکھ کے یہ ایک اشتہار دے دیا جائے اخبار میں، چلیں، یا ہمیں بتا دیا جائے، چلیں ٹھیک، تاکہ لوگ دیکھ لیں الزام یہ ہے اور جواب یہ ہے. چلیں ایک بریک آ گئی ناظرین، پروگرام میں ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.